میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی: یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا: ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی: اے عمر بن عبد العزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا: مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی: جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا: ضرور بتا۔ تو وہ کہنے لگی: ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے: اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے،
وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں. ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے. ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے. ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی. واللہ ان میں سے کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو قبر میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں. افسوس، 100,000 افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے. ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے. یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا. پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے. 1 ہفتے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے. اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے. اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا. اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا. اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس
مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں۔ تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہے، اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی رواں ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے۔ تو اس سے کہتی ہے، اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیٹ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے، تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا؟ اللہ عز و جل کی قسم، تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنائی علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگا تو بلند آواز سے کسی نے کہا، اے ثابت، ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے کہ اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا دن نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ذو النورین جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ و زاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والے، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دے کر کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال کہاں ہیں اور میری دنیاوی نعمتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیرے پیٹ پیچھے رہ گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہ آیا، ساتھ جگری یار بھی نہ آئے گا، تو اکیلا قبر میں رہ جائے گا، مال دنیا کا یہیں رہ جائے گا، ہر عمل اچھا برا ساتھ آئے گا، مال و دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ رہا۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبر اور گل سڑنے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں لے لے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی
کہ میرے اندر کون آیا ہے۔ امیر ہو یا فقیر، اے دنیا کی محبت میں مست رہنے والوں، اے دن رات دنیا دنیا کرنے والوں، قبر کی یاد سے غافل رہنے والوں، یاد رکھو کہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا۔ امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشائے آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو غور کیجئے کہ آج ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ کیا واقعی ہم نے قبر و آخرت کی تیاری کے لیے کچھ وقت نکالا، یا پھر فقط ہمارے دن رات صبح شام دنیا ہی کی نظر ہو رہے ہیں، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کا شوق، نہ عبادت کا ذوق، نہ سجدوں کی لذتیں، دنیا کی محبت میں ایسے غافل ہو گئے کہ نیک اعمال سے اس قدر دور ہو گئے کہ فرض نمازیں تک قضا کرتے رہے۔ الغرض خوب اگر گناہوں کا بازار گرم کر رکھا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے ساتھ ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اور جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصتی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کریں گے، پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے، حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے، پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر نکیر آئیں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں
اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی. وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے. اے عمر، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی. فرمایا ہاں. عرض کی پھر انشاءاللہ عز و جل میں ان کو کافی ہوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضاء میں تبدیلی آتی ہے. لہذا مردہ اسی طرح عقل مند، سمجھدار اور تکلیف و لذات کو جاننے والا ہوتا ہے. عقل باطنی شے ہے اور نظر نہیں آتی. انسان کا جسم اگرچہ گل سڑ کر بکھر جائے گا پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم تشویش، تشویش اور سخت تشویش، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے. جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جو کی تو باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ہائے ہائے، اگر ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، اگر اسی طرح نمازیں قضا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ماں باپ کا دل دکھاتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، دنیا کی محبت میں مست رہے اور آخرت کی یاد سے یکسر غافل رہے، معصیت کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، تو ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں، اور ہم میں سے شاید قبرستان میں تو کوئی بھی اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت نہ کر سکے. اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے. جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی. لوگوں کو جاتے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے. ذرا آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اس منظر کو لے کے آئیے کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب منو مٹی تلے ہم دبے پڑے ہوں گے. آہ 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 بے نمازیوں، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے سے کترانے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کو دھمکیاں میں چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، جیب کتروں، لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، بے بس ہاریوں کا خون چوسنے والوں، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کو ہو سکتا ہے اس ظاہری زندگی میں کوئی قبر میں بند نہ کر سکے، تاہم ان قریب یعنی چند سال، چند ماہ، چند دن، بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد موت آ سنبھالے اور ان کو قبر میں اکیلا بند کر دیا جائے. حضرت سیدنا بکر عابد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، پیاری ماں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بانجھ یعنی بے اولاد ہوتی.
اب تو میں پیدا ہو ہی گیا ہوں، سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر میں بند رہنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ ہائے مرنے کے بعد کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے اس وقت یہ نسخہ استعمال کیجئے، یہ سوچنے کی عادت ڈالیے کہ یقینی موت جو کہ آج بھی آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد مجھے گپ اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا۔ اگرچہ بظاہر ہل بھی نہیں سکوں گا، مگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی اکیلا چھوڑ کر سارے ہی مجھے پیٹ دے کر چل پڑیں گے۔ ہائے میری نافرمانیاں، اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے، اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ سوچئے تو صحیح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت جبکہ قبر میں تنہا ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں، اور بے نمازیوں اور غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا، وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آج دنیا میں ہم دنیا کی عیش کوشیوں میں مبتلا ہیں، دن رات صبح و شام فقط دنیا ہی کی فکر ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا، رات سوتے ہیں تو دنیا، حد یہ ہے کہ خواب میں بھی دنیا دنیا اور دنیا کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ افسوس، قبر کی تیاری کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو، اس کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سیدنا عطا سلامی رحمت اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب رات ہوتی
تو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے اے اہل قبور تم مر گئے، ہائے موت، تم نے اپنے عمل دیکھے، ہائے بے عمل۔ پھر فرماتے ہائے ہائے کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا، ہائے کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا۔ اسی طرح روتے روتے ساری رات گزار دیتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، گناہوں بھری زندگی گزار کر مرنے والوں کے لیے کس قدر دردناک معاملہ ہے، اور جب قبر میں وہ سب کچھ دیکھ سن اور سمجھ رہا ہوگا اس وقت اس پر کیا گزرے گی۔ آہ 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 جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ گو پیش نظر قبر کا پرہول گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دنیا میں اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان پر اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں جب ہوتے ہیں تو کرم ہوتا ہی ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی ایک خوش نصیب کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی۔ مرنے والے سینما گھر میں بھی مرتے ہیں اور مرنے والے مسجد میں سجدے کی حالت میں بھی مرتے ہیں۔ بعض مرنے والوں کی جب قبر کھلتی ہے تو قبر سے اتنی شدید بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ دور دور تک کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا، اس قدر گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن بعض خوش نصیبوں کی جب قبر کھلتی ہے تو ان کی قبر سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کی قبر میں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں اس قبر کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خوش نصیب مبلغ دعوت اسلامی محمد احسان اتاری، جن کا تعلق باب المدینہ کراچی کے علاقے گلبہار سے تھا، ماڈرن نوجوان تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہو گئی۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن گئے۔ سرکار غوث پاک کے مرید تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چہرہ ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا، سر پر مستقل طور پر سبز امامے کا تاج جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک نازلہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت کی دھوئیں مچانے اور انفرادی کوشش فرمانے لگے۔ ایک دن اچانک گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا، مگر درد بڑھتا گیا جوں دوا کی کہ مستاق گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 16 صفحات پر مشتمل رسالہ مدنی وصیت نامہ سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروایا۔
دعوت اسلامی کے اپنے علاقے کے ذمہ دار کے سپرد کیا اور پھر سدا کے لیے آنکھیں موند لیں۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ انہیں گلبہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسب وصیت کم و بیش 12 گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الاخری 1418 ہجری بمطابق 7/10/1997 کا واقعہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان عطاری کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا ہے اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان عطاری سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے خوشبودار کفن اوڑھے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشیں کی زیارت کرتے رہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے افراد بھی دعوت اسلامی والوں پر اللہ عز و جل کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بسد تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے۔ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں خدا و مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس دور پرفتن میں بھی آج بھی اگر کوئی خوش نصیب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری شروع کر دیتا ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے قبر میں پیارے محبوب کے جلوے لوٹنے ہیں یا پھر معاملہ اس کے برعکس ہونا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی پابندی کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ عادت بنائیے۔ ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی برکت سے قبر انشاءاللہ جنت کا باغ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔